बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। इफ्तिखार चौधरी के समधी की डेथ हुई है और डेथ के बाद जो घर वाले हैं वो चुपके से खामोशी से तदफीन करना चाहते थे, लेकिन जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया गया वो लोग, और ये 11,000 लोग हैं जिनके साथ इफ्तिखार चौधरी के ख़ानदान ने फ्रॉड किया है, वो सारे के सारे जनाजे पर पहुंच गए और वहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया। तारीख़ी ज़िल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी है इफ्तिखार चौधरी और उनके ख़ानदान को। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे FIA ने कराची से नादरा के सीनियर अफसर को गिरफ़्तार कर लिया है जो गैर कानूनी और फेक जो आइडेंटी कार्ड्स इशू करने में मुलव्वस थे और बैरून मुल्क गैर मुल्कियों को भी कार्ड्स दिए गए, और ये सारे का सारा जरदारी माफिया का धंधा था जो पकड़ा गया है। एंटी करप्शन पंजाब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ़्तार किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे जुनैद सफदर की शादी पर। जो जुनैद सफदर के दादा दादी हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, उसके ऊपर भी हम आखिर में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एंटी करप्शन पंजाब में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है और एंटी करप्शन पंजाब ने 6 मुलजमान को गिरफ़्तार किया है। एंटी करप्शन ने जालसाज़ों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की है उसमें साबिक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल समेत 6 अफराद हैं जो जालसाज़ी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए हैं। लाहौर का ये वाक़या है और ये जो इसमें नंबरदार गिरफ़्तार हुआ है और बाकी जो मुलज़मान हैं ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। और साबिक सेक्रेटरी यूसी धुल्ला मोहम्मद सजावल गलत डेथ सर्टिफिकेट तैयार करता था। साबिक सेक्रेटरी नंबरदार और बाकी 6 अफराद थे जो सारे के सारे धंधे में मुलव्वस थे, जो फेक जो डेथ सर्टिफिकेट जारी कर करके लोगों से पैसे लूटते थे। एंटी करप्शन हुकाम ने कहा कि नंबरदार अरशद जवेद समेत 5 मफाद कुनंदगान की मिली भगत से दस्तावेज़ तैयार की गई। मुलजमान की कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत खारिज और होने पर उनको गिरफ़्तार किया गया। एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुलजमान ने जाके अबूरी ज़मानतें दायर की। अबूरी ज़मानतें आज खारिज हुई जिसकी वजह से मुलजमान को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कर लिया। हुकाम का कहना है कि ज़मानत खारिज होने पर सर्कल ऑफिसर ने मुलजमान को गिरफ़्तार किया। मुलजमान के ख़िलाफ़ जो थाना में मुकदमा दर्ज था उस मुकदमे में उनके गिरफ़्तारी को जो है वो गिरफ़्तारी डाल के मुलजमान को अब कल जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ जो मामला है वो FIA का है। आप जानते हैं कि FIA ने कराची में एक केस है जो बड़ा अहम केस है जिसमें ये कहा गया कि नादरा की तरफ से गैर मुल्कियों को भी जो शनाख्ती कार्ड जारी किए गए और फिर कई पाकिस्तानियों को, कई वो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम पर नया शनाख्ती कार्ड जारी किया गया। और ये पूरा एक इतना बड़ा नादरा का फ्रॉड सामने आया, जालसाजी सामने आई और अरबों रुपए का इन्होंने करप्शन की और करप्शन और पैसे लेके इन्होंने ईरानी लोगों को भी भारतीय लोगों को भी शनाख्ती कार्ड बना कर दिए और हज़ारों की तादाद में। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने नादरा के असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव को गिरफ़्तार किया है। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में FIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नादरा के असिस्टेंट डायरेक्टर हम्माद हुसैन और सीनियर एग्जीक्यूटिव रिजवान खान को गिरफ़्तार किया है। ज़राए का कहना है कि नादरा हुकाम की तहरीरी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें गैर मुल्की शहरी जावेद भी नामजद है। जावेद भी इसमें नामजद था। मुकदमे में कहा गया कि मुलजमान ने मिली भगत से जाली शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर कंप्यूटराइज्ड कार्ड हासिल किया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि मुलजम जावेद ने 46 साल की उम्र में कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड बनवाया और मुलजम ने जिस बुनियाद पर कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड बनवाया वो एक खातून को जारी हुआ था। तर्जमान FIA का कहना है कि गैर मुल्की शहरी जावेद की गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। वो कराची में मौजूद है, उसको भी बहुत जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन गैर मुल्की शहरी को जालसाजी करते हुए कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड जारी किया गया, उस पर जो कार्रवाई करते हुए 2 सीनियर अफसरान को गिरफ़्तार किया गया है। और नादरा के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ होती जा रही हैं। जैसे जैसे इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं वो सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी तेज़ होती जा रही हैं। फिर मामला है इफ्तिखार चौधरी के समधी डॉक्टर अमजद का। इफ्तिखार चौधरी की बेटी जिसके घर है वो ना सिर्फ इफ्तिखार चौधरी का दामाद बल्कि इफ्तिखार चौधरी का समधी, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ
اور مقدمہ درج ہونے کے بعد جو ڈاکٹر امجد ہے 11,000 لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ میں ملوث تھا۔ مرتضیٰ امجد جو کہ داماد ہے افتخار چودھری کا، وہ بھی اس میں ملوث تھا اور ان کے خلاف نیب میں انکوائری تھی۔ اور ڈاکٹر امجد پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایڈن جو گارڈن اور ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ اس کے مالکان ہیں۔ انہوں نے 11,000 لوگوں کو چونا لگایا۔ ٹوٹل جو اماؤنٹ تھی وہ 13 ارب روپے تھی جو انہوں نے چرائی، لیکن جو نیب نے ان کے خلاف ریفرنس تیار کیا وہ 26 ارب کا تھا، کیونکہ 10 سال یہ اس 13 ارب کو استعمال کرتے رہے۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ایڈن کے خلاف کیس چل رہا تھا افتخار چودھری کی عدالت میں، تب ہی افتخار چودھری نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس فراڈی گروہ کو دیا تھا، کیونکہ افتخار چودھری بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور یہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ افتخار چودھری کی بیٹی کی شادی ڈاکٹر امجد کے بیٹے سے ہوئی۔ ڈاکٹر امجد نے ایڈن ہاؤسنگ کے نام سے 13 ارب عوام سے لوٹے اور ملک سے فرار ہوا۔ چیئرمین نیب نے ڈاکٹر امجد اور مرتضیٰ امجد جو کہ داماد ہے افتخار چودھری کا، ان کے وارنٹ جاری کیا اور انٹرپول نے دبئی میں مرتضیٰ امجد کو گرفتار کیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جج شہزاد خان صاحب جو کہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہی جو بطور جج لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے اور اس وقت بھی وہ سینئر ترین آنریبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو ان کے وارنٹ تھے ان کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور انٹرپول نے مرتضیٰ امجد کو جو داماد تھا افتخار چودھری کا اس کو رہا کر دیا۔ اب کسی کی کیا مجال تھی کہ افتخار چودھری کے داماد کو گرفتار کرتا۔ اس طریقے سے جب اس کو رہائی ملی تو نہ صرف مرتضیٰ امجد، ڈاکٹر امجد اور جو افتخار چودھری کی بیٹی ہے یہ سارے کینیڈا بھاگ گئے۔ جب یہ کینیڈا بھاگ کر گئے تو پھر بعد میں ان کی جو جائیدادیں تھیں ان کی نیلامی کا حکم ہو گیا، یہ اشتہاری ہو گئے اور 25 ارب روپوں کی یہ جائیداد تھی جو نیلامی کا عمل شروع ہو گیا۔ جب 25 ارب روپے کی جائیداد نیلامی شروع ہوئی تو پھر ڈاکٹر امجد پاکستان آ گئے اور ڈاکٹر امجد نے آ کے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ سابق چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے، قاسم خان صاحب بھی افتخار چودھری کے دور میں ہی جج اپوائنٹ ہوئے تھے۔ قاسم خان صاحب نے گرفتاری سے روک دیا نیب کو اور پلی بارگین کا کہا کہ چلیں پلی بارگین ہوگی۔ پلی بارگین میں یہ کہا گیا کہ 13 ارب روپے کی جو پہلی پلی بارگین ہے اس کی درخواست دی اور کہا کہ لائبلٹیز جو بنتی ہیں وہ 25 ارب کی ہیں اور کیونکہ 10 سال اس نے 13 ارب روپے استعمال کیے تھے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی جو جائیدادیں نیب کے پاس ہیں، نیب اپنی سرپرستی میں وہ جائیدادیں بیچے گا اور بیچنے کے بعد 13 ارب روپے جو نیب کا خزانہ ہے اس میں جمع کروایا جائے گا تاکہ جو اصل اس میں وکٹمز ہیں ان کو ریلیف مل سکے اور جو وکٹمز ہیں وہ اس میں سے اپنا حصہ لے سکیں۔ لیکن یہ کارروائی ابھی چل رہی تھی۔ قاسم خان صاحب نے ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی تھی، عبوری ضمانت دی تھی، لیکن پچھلی میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 2 ہفتے پہلے اس کیس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ ڈاکٹر امجد کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے میڈیکل جمع کروایا تھا کہ ملزم پیش نہیں ہو سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت خارج کر دی تھی اور وہ کل ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈاکٹر امجد کی جب ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، تو جو وکٹمز تھے جن کے ساتھ فراڈ کیا گیا تھا اور یہ 11,000 کے قریب لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگ دہائیاں دیتے ہوئے روتے چیختے اس کے جنازے پر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے اس کو دفنایا جا سکتا ہے، ہمارے اربوں روپے ہیں، ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی تھی جو یہ کھا کر مر گیا ہے، اس وجہ سے ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور اس کو کیسے آپ دفنا سکتے ہیں جب تک اس کے جو ذمے واجب الذمہ قرضے ہیں وہ یہ نہ دے یا اس کے ذمے جو ذمہ داری ہے، پیسے ہیں، لائبلٹی ہے، وہ نہ دے۔ وہاں پر احتجاج شروع ہو گیا۔ پہلے وہ خاموشی سے ہی دفنا رہے تھے اور ان کے جو مرنے کی خبر ہے اس کو بالکل شیئر نہیں کیا گیا، لیکن جن کے پیسے تھے وہ لوگ تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ جب یہ خبر چلی سوشل میڈیا کے ذریعے تو پھر لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے اور پھر پولیس کو بلانا پڑا اور پولیس کے ہر طرف پولیس کی نفری تعینات کی گئی اور اس حال میں ڈاکٹر امجد کا جو جنازہ ہے وہ ہوا اور اس کو دفنایا گیا۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا، یہ نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں یا جس نے پاکستان کو لوٹا ہے یا عام لوگوں کو لوٹا ہے، عام آدمیوں کو لوٹا ہے، ایک بات آپ یاد رکھیں
کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ آج آپ 13 ارب روپے کھا کر مرے ہیں اور آپ کے جنازے پہ لوگ وہاں پر احتجاج کرنے آ گئے، وہ رو رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے کہ ہمارے بچے رول گئے، ہم نے ہماری ساری زندگی کی جمع پوجی آپ کھا کے ہڑپ کر کے جا رہے ہیں۔ وہ پیچھے اگر مرتضیٰ امجد وہ اس کو انجوائے کرے یا افتخار چودھری کی بیٹی انجوائے کرے، قبر میں آپ کو تو جواب دینا پڑے گا، لیکن یہ احساس نہیں تھا۔ اور اب دیکھیں ان بیچاروں کا جو پیسے ہیں ان کا کیا بنتا ہے اور یہ کیس آگے کہاں جاتا ہے۔ دوسری طرف جنید صفدر کی شادی ہوئی اور اس شادی پر بڑی چیزیں آئیں، آپ نے وہ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہیں کہ کیسے جنید صفدر کی جو وائف تھی وہ ریئیکٹ کر رہی تھی، اور وہ لگ ایسے رہا تھا، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے زبردستی کی شادی ہے، زبردستی ووٹ کو عزت دو وہ کروا رہے تھے، باقی ود کنسنٹ نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی چلیں ان کے معاملات ہیں، لیکن جنید صفدر کے دادا دادی اور جنید صفدر کے چچا پورا جو خاندان ہے، کیونکہ جو صفدر عوان ہے اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے اور یہ ان کے مقابلے میں امیر خاندان بھی نہیں ہے اس لیول کا۔ ویسے تو انہوں نے بھی لوٹ مار بہت مچائی ہے، لیکن اس لیول کے یہ امیر نہیں ہے جس لیول کے شریف خاندان ہے۔ اس وجہ سے جنید صفدر کی شادی میں ان کی جو دادا فیملی ہے کوئی ایک شخص بھی نہیں شامل ہوا، نہ اس کے جو صفدر عوان کے والدین کا کوئی نام ای سی ایل میں ہے، نہ چچا کا نام ای سی ایل میں ہے، نہ ہی کسی اور کا نام ای سی ایل میں ہے، لیکن کوئی بھی نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید صفدر اور مریم نواز نے ان کو بلایا ہی نہیں ہے، ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ جنید صفدر کی شادی میں جائے۔ جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں یہ کیسے جاتے؟ اس سے بڑھ کر شرمناک عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے ہاں کوئی رشتوں کا حیا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پیسے کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، اور پیسوں کے بل بوتے پر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ رسپانس وہی ہوتا ہے جو جنید صفدر اور اس کی وائف ایک دوسرے کو رسپانس دے رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔